بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ دروازے ہی سے میری نگاہ اندر پڑی۔ اماں کونے والی چارپائی پر سو رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جائے نماز بچھائے سونی بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میں صرف اس کے بڑبڑانے کی آواز ہی سن سکا جو آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے انتہائی جذب سے دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، دبے قدموں واپس صحن میں آ گیا۔ میرے لیے خوشگوار حیرت کی بات یہی تھی کہ وہی سونی جو میلے والے دن مجھے ملی تھی اس گھر میں آئی تو نیم برہنہ تھی، اور آج اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ جسے چاہے اور جب چاہے ہدایت سے نواز دے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ پرسکون انداز میں اتنے یقین کے ساتھ باتیں کیسے کر سکتی ہے۔ میرے اندر خوشگوار ٹھنڈک کے ساتھ ایک نیا عزم بھی اتر گیا۔ مجھے اس وقت سونی پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ میں اسی کے بارے میں سوچتا ہوا صحن پہ پڑی چارپائی پر لیٹ گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گیا۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے پہلا خیال چھاکے کا آیا۔ میں نے جلدی سے فون لیا اور اسے کال ملا دی۔ اگلے چند لمحوں میں اس سے رابطہ ہو گیا۔ میں واپس گاؤں آ رہا ہوں، 15-20 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ سب کچھ حفاظت سے ہو گیا ہے۔ اچھا چل سیدھا ادھر ہی ناشتہ اکٹھے ہی کریں گے، میں نے کہا اور فون بند کر کے فریش ہونے چل دیا۔ ابھی دوپہر نہیں ہوئی تھی۔ میں باہر والے کمرے میں بیٹھا ہوا میلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات جو شاہ نواز نے دھمکی دی تھی میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے جو علاقے میں خوف و ہراس پھیلا کر اپنے طاقتور ہونے کا تاثر پھیلایا ہوا تھا اسے وہ ہر حال میں دوبارہ قائم کرنا چاہتے تھے، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ ہمارا وجود ختم کر دیتے۔ میلے میں انہوں نے شر پھیلانا ہی تھا۔ پہلے صرف اپنا تاثر بحال کرنا مقصد ہو سکتا تھا، لیکن اب وہ وقاص کا انتقام بھی ہم ہی سے لینا چاہتا تھا۔ ملک سجاد یوں ہی ان کا ساتھ دینے یہاں نہیں آ گیا تھا۔ وہ بھی زخمی سام تھا۔ شاہ زیب کو تو ایک طرح سے سلطنت اس کی چھن گئی۔ اس کا بس چلتا تو اب تک ہمیں ختم کر چکا ہوتا۔ ایک طرف دشمنوں کا یہ اتحاد تھا۔ لازمی بات تھی کہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے یہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ وہ طاقتیں ان کے ساتھ تھیں جن کا نیٹ ورک ہم نے ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف جان اور کرسٹنا کا یہاں جانا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ یہاں ایسا کچھ ہے جس سے انہیں فائدہ مل سکتا ہے۔ انہیں وہ مہرے دکھائی دے رہے تھے جو ان کے کسی کھیل میں کام آ سکتے تھے، چاہے کسی رنگ ہی میں صحیح۔ ان کا مقصد خیر خواہی نہیں تھا۔ تیسری طرف شعیب کی آمد ہمارے لیے جیسی بھی ہوتی، لیکن اس کی پہلی ترجیح اس کی اپنی ایجنسی تھی۔ اسے اپنے مقاصد عزیز تھے۔ ہم اگر ان کے مطابق چلیں گے تو وہ ہمارے دوست ہیں، اور اگر ان کے مطابق نہیں تو انہیں دشمن بنتے ذرا بھی وقت نہیں لگنا تھا۔ مختلف قوتیں ہمارے گرد گھیرا ڈال رہی تھیں۔ میں اسی بارے میں سوچ میں تھا کہ رندھاوے کا فون آ گیا۔ ایک خبر ہے جمال، ذرا غور سے سننا، اس نے متانت بھری آواز میں کہا۔ بولو، کیسی خبر ہے؟ میں نے سکون سے کہا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر تمہارے لیے کیسی ہے۔ خیر، تمہارے دوست جسپال بارے چھان بین کی اطلاع ہے کہ وہ جرائم میں ملوث ہے۔ اسی بارے چھان بین اس نے کہنا چاہا، لیکن میں نے اس بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا، جرائم والی بات درست نہیں؟ کہیں نہ کہیں سے غلط فیڈ ہوا ہے، کیا اس کا پتہ کر سکتے ہو؟ وہ تو معلوم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اسے یا تو واپس جانا ہوگا یا پھر ویزا بڑھ جائے گا۔ اطلاع کے مطابق اس کا ویزا ختم ہونے والا ہے۔ پہلی صورت میں ممکن ہے کوئی بات نہ ہو، لیکن دوسری صورت میں کوئی نہ کوئی ایجنسی تمہیں تنگ کرے گی۔ تم اپنے دشمنوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو مجھے ایک دم سے خیال آیا تو میں نے پوچھا، یار بات سن، یہ کہیں شعیب تو اس مقصد کے لیے یہاں نہیں آیا؟ مجھے ابھی بتا دے، اگر بعد میں پتہ چلا تو؟ میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولا، میری بات قطع کرتے ہوئے، جمال اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے، ذرا سا بھی اعتماد ہے تو اسے دشمن مت سمجھنا۔ وہ سمجھو میں ہی ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، میں اسے خود تم تک لایا ہوں۔ کیوں لایا ہوں یہ میں تمہیں بعد میں تسلی اور تفصیل سے بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں جسپال سے بات، پھر بتاتا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے ایک دم سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں جسپال کے ہونے سے بڑا حوصلہ محسوس کر رہا تھا۔ ظاہر ہے اگر وہ جائے گا نہیں تو اسے چھپ کر رہنا ہوگا اور وہ غیر قانونی ہو جائے گا۔ پریشانی بڑھتی چلی جائے گی۔ ویزا ختم ہو جانے والی بات تو ہو سکتی تھی، لیکن جرائم والی بات کہاں سے آئی؟ اس بارے معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔
جسپال حویلی میں تھا، میں اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں محو تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر ایک کھسکایا اور میرے چہرے پر دیکھ کر بولا، خیر ہے، بڑے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہو، کہیں تانی نے شادی کی فرمائش تو نہیں کر دی؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے رندھاوے کی اطلاع بارے بتایا تو وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، میری آج ہی جسمندر سے بات ہوئی ہے، اس نے بھی مجھے بتایا۔ دراصل راہ والوں نے میرے اس وقت سے نگرانی شروع کر دی تھی جب میں بھارت میں تھا۔ میں کینیڈا گیا اور وہاں سے فوراً ہی یہاں آ گیا۔ میں اس دوران ان کی نگاہوں سے اوجھل رہا ہوں۔ ایک تو کیس ختم کر دینے سے میں فوراً ہی ان کی نظروں میں نہیں تھا، دوسرا میں یہاں رہا ہی نہیں تھا، لاہور ہی سے سندھ چلا گیا تھا۔ میں جب یہاں آیا تو ان کی نگاہوں میں آ گیا کہ وہی جسپال ہوں۔ اس نے تفصیل بتائی تو میں نے پوچھا، کیا اس نے یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے خلاف کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ صرف شک ہے، اور وہ بھی راہ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں شاہ نواز جیسے ان کے کارندے تو ہے ہی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ جیسے تم کہو ویسے ہی آج اسلام آباد نکلنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ویزا بڑھ جائے گا۔ یہ میلہ تو بھگتا لیں، پھر دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی ویزا ختم ہونے میں 4 دن باقی ہیں ابھی۔ یہ جسمندر کیا چیز ہے، اس کی اتنی رسائی ہے کہ ہر معاملے کی خبر دے دیتا ہے۔ ایسا کیسے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، یار لوگ روحی جیسے ویرانے میں بیٹھ کر نیٹ ورک چلا رہے ہیں، وہ تو پھر کینیڈا میں ہے۔ دولت اور طاقت کے ساتھ اگر عقل بھی استعمال کر لی جائے تو ممکن ہے وہ میدان کا آدمی نہیں، لیکن پس پردہ وہ اپنا کھیل اسی طرح کھیل رہا ہے کہ ہر جگہ اس نے اپنے مہرے جما دیے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ خود کسی کے کھیل کا مہرہ ہے۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھ جسپال، اگر آرام سے ویزا بڑھ جائے تو ٹھیک، ورنہ غیر قانونی کام مت کرنا۔ اب تم نظروں میں ہو، ممکن ہے تم پر راہ کا ٹھپا لگا دیں۔ بہت احتیاط کرنا، ورنہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ تبھی میں نے کہا، ویسے میرا تو خیال ہے تم چپ چاپ نکل جاؤ کینیڈا، میں دیکھ لوں گا سب، کیونکہ تمہیں بھارت میں بھی جانا ہے، تمہیں وہاں مشکل نہ ہو جائے۔ کیا میں روحی سے رابطہ کر کے پوچھ لوں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا تو میں نے کہا، نہیں، تم نکل جاؤ۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میرے کاغذات لاہور میں ہیں، میں آج ہی نکل جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور میرے گلے لگ گیا۔ شام ہو رہی تھی، جسپال چلا گیا تھا، چھاکا اس کے ساتھ گیا تھا۔ انہیں گاؤں سے نکلے کافی وقت ہو گیا تھا۔ میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ رات جسے میں ہم نے اپنا ماضی دیکھا تھا، اس نے جسپال میں ایک الو ہی پیدا کر دیا تھا۔ میں وہ میدان جس نے سونی کو ملایا اور پھر جسپال کو۔ میں چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا اور پھر بائک لے کر نکل گیا۔ میں اس میدان میں کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، شاید تنہائی میں جسپال کی یاد کروں تو مجھے سکون مل جائے۔ میں مسافر شاہ کے تھڑے تک جا پہنچا۔ جب میں نے بائک کھڑی کی اس وقت مجھے درخت تلے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے لمبے سفید بال تھے، اسی طرح سفید ریش، چمکتا ہوا چہرہ۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، لیکن کہاں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ مسافر ہو سکتا تھا جو سستانے کے لیے یہاں بیٹھا ہو، مگر یہ وقت نہیں تھا سستانے کا۔ اس وقت تو مسافر اپنی منزل کی طرف رواں ہوتے ہیں، کسی ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ یہ ویرانہ تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پر مجھے کیا، مجھے تو کہیں تنہائی میں بیٹھنا تھا۔ شاید یہ بھی ایسے ہی سکون اور تنہائی کے لیے یہاں بیٹھا ہو۔ یہی سوچ کر میں نے بزرگ خیال کرتے ہوئے اسے دور ہی سے سلام کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، آ جاؤ آ جاؤ، تیرے ہی انتظار میں ہوں۔ اس کے یوں کہنے پر میں نے چونک کر دیکھا، وہ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ میرے لیے اب یہ انہونے واقعات نہیں رہے تھے۔ میں اس کے قریب چلا گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیوں پریشان ہو تم؟ ہر کوئی سدا ساتھ تو نہیں رہتا، اور پھر جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس درویش نے دھیمے مگر پرسکون لہجے میں کہا، پریشانی تو ہوتی ہے جب دشمن قوتیں چڑھائیں۔ میں اس کی طرف دیکھ کر بولا، خوف اور پریشانی دو مختلف چیزیں ہیں نوجوان، اور پھر تم کیا سمجھتے ہو جہاں جہاں بھی حق اپنا ظہور کرتا ہے وہیں پر باطل بھی موجود ہوتا ہے۔ حق اور باطل کی یہ کشمکش تو ظہور آدم سے ہو گئی تھی، یہ کوئی انوکھی اور نئی بات تو نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے ابلیس کب بنا؟ میرے خیال میں تو وہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا تھا۔ میں نے اپنے علم کے مطابق بتایا تو وہ بولے، بے شک اس کا وجود پہلے ہی سے ہوگا، لیکن اس وقت وہ عزازیل تھا۔ بحث اس سے نہیں کہ وہ کیا کرتا تھا اور کتنا مقرب تھا۔ جیسے ہی ظہور آدم علیہ السلام ہوا اور اس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ابلیس بن گیا۔ یعنی ابلیس کا ظہور اس وقت ہوا جب آدم علیہ السلام کا وجود اس کائنات میں سامنے آیا۔
جی تب سے شیطان پوری قوت سے انسان کو بھٹکا رہا ہے، اور میں نے کہنا چاہا تو میری بات کاٹ کر بولا، تجھے کس نے کہا کہ شیطان کوئی قوت رکھتا ہے؟ شیطان کی اپنی کوئی قوت نہیں ہے نوجوان، یہ سمجھ لو۔ تو پھر وہ کیسے بھٹکا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو مجھے ایک بات بتا، یہ نیکی اور برائی، خیر اور شر، انسانیت اور شیطانیت، ان سب کا ظہور کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ان کا ظہور ہوتا ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں یہ خیر ہے یا شر، انسانیت ہے یا شیطانیت؟ اس نے میرے چہرے پر دیکھ کر پوچھا تو ایک دم سے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں سرسراتے ہوئے اتنا ہی کہہ سکا، میرے خیال میں یہ انسان کا وجود ہی ہے جس سے یہ سب ظاہر ہو رہا ہے۔ مطلب انسان کا وجود انسانیت کو ظاہر کر رہا ہے اور وہیں سے شیطانیت بھی سامنے آ رہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ شیطان کا کوئی ہرکارا یا خود شیطان کبھی سامنے آیا ہو تو پھر شیطانیت انسان کے وجود سے ظہور کیوں ہوتی ہے؟ یہ آپ ہی بتائیں۔ میں نے سمجھنا چاہا تو وہ بولے، رب تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کر دیا، اب اسفل السافلین کیسے ہو جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود انسان ہی شیطان کو طاقت دے رہا ہے، شیطان کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ انسان اسے اپنے وجود میں راہ دیتا ہے تو ہی شیطان کو اپنے ظہور کا موقع ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابلیس کو رب تعالیٰ نے مہلت دی ہے، تو انسان کو کتنی بڑی قوت سے نوازا ہے کہ وہ اس پر قابو پا سکتا ہے۔ انسان کے پاس تو طاقت ہے، انسان اسی وقت شیطان سے ڈرتا ہے جب اسے اپنی طاقت کا ادراک نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی طاقت کا ادراک کیسے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، جب تم اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے، تب شیطانیت کے اعلی کار بنو گے، تبھی وہ تمہارے وجود سے راہ پائے گا۔ تم شیطان کو اپنے وجود سے نکال باہر پھینکو اور اسے روک دینے کی طاقت رکھتے ہو، قوت ہے نا، تو ہی ایسا کر سکتے ہو۔ ہمارے اندر جو رب تعالیٰ نے انسان اور انسانیت رکھ دی ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا اور نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ اصل میں یہ ہماری غفلت ہے جس نے ہمیں ہی اپنے آپ سے اوجھل کر رکھا ہے۔ جس کی نگاہ اپنے آپ پر ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، شیطان تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، کیونکہ وہیں پر شیطان نے قابو میں آ جانا ہے۔ یہ شیطان کو بھی معلوم ہے۔ اپنے آپ پر نگاہ کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، عجیب بات ہے نوجوان، تم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتے، اس پر نگاہ نہیں رکھتے، تمہارا وجود جس میں سب کچھ ہے، جو تمہاری اصل ہے، جو احسن تقویم پر ہے، اتنی گراں مایا ہستی کو نہیں دیکھو گے؟ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکے، پھر بولے، یہ نگاہ ہی تعین کرتی ہے کہ یہ نیکی ہے یا برائی۔ دیکھو، دنیا میں عورت کا وجود ہے، جب ہم عورت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری نگاہ ہی اس کے رشتے اور مقام کا تعین کرتی ہے۔ جیسے نگاہ اٹھتی ہے تو سامنے والی عورت کے ماں ہونے کا تعین کون کرتا ہے؟ ماں کے لیے ہمارے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے؟ پھر نگاہ اٹھتی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ہماری نگاہ سارے رشتوں اور ان کے مقامات کا تعین کرتی ہے۔ ہمارے اندر کی نگاہ کا کوئی تو معیار ہوگا۔ اسی طرح یہ تعین کرنا کہ کیا نیکی اور کیا برائی جب انسان سے ظہور ہوتی ہے تو انسان ہی اس کا تعین کرتا ہے، اسی معیار سے جو اسے رب تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ تو پھر انسان کیوں شیطانیت سے مات کھا رہا ہے؟ جب شیطان کے پاس طاقت ہی نہیں، انسان تو برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا۔ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا، جب انسان کی نگاہ اپنی اچائی والی قوت پر ہوگی، اسے ادراک ہوگا کہ نیکی کی طاقت کتنی عظیم ہے، تو شر اس کی نگاہ سے اوجھل ہوگا، اس کا تو وجود ہی نہیں رہا۔ لیکن جب وہ شر کو نگاہ میں رکھے گا تو گویا وہ شیطانیت کو اپنے وجود میں راہ دے رہا ہے۔ شیطان بھی تو اپنا آپ انسان کے وجود سے ظاہر کرتا ہے، تو انسان حق کو اپنے وجود سے ظاہر کیوں نہیں کر سکتا؟ حق کا تعین اس کی نگاہ ہی کرے گی۔ انہوں نے نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، بزرگو، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسے؟ میں نے پھر وہی سوال کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ شیطان کی فتوحات کیا ہیں؟ یہی کہ وہ انسان سے برائی کروا دیتا ہے، اگر انسان ہی اسے مہلت نہ دے، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرے، انسان اپنی قوت ہی شیطان کو استعمال نہ کرنے دے، وہ برائی پر غلبہ پا لے گا۔ شیطان گویا شیطان پر غلبہ پا لیا۔ اچھائی کا نہ ہونا ہی برائی ہے، حق نہ ہونا ہی باطل ہے، خیر کا نہ ہونا ہی شر ہے، اور یہ حقیقت ازل سے ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل وہاں نہیں رہتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اچھائی کی لذت کو محسوس نہیں کرتا، خیر کی لذت سے نا آشنائی اسے غافل رکھتی ہے۔ جو شے انسان اپنے اندر محسوس کرے گا، جس پر اس کی نگاہ ہوگی، اسی کی لذت پائے گا۔ جس کے اندر جو شے پڑی ہے وہ اسی کی لذت محسوس کرے گا۔ انسان جب شیطان کو راستہ دیتا ہے، بغیرتی اور شر پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اچھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ جبکہ یہ قوت تو اسے رب تعالیٰ نے دے دی ہے کہ وہ اچھائی کرے۔
ہم اپنے وجود کے اندر ہی سے شیطان اور شیطانیت پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ یہ انسان کی اپنی دسترس میں ہے۔ انسانی وجود کا عمل اور کردار ہی یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، انسانیت یا شیطانیت۔ میں نے سمجھتے ہوئے کہا، شر پیدا کرنے میں وہ لذت نہیں جو برائی کو روکنے میں ہے، یہ زیادہ سر اور آگہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی کو شیطان کو سرنگوں کروا دیا، یہ کس نے برقرار رکھنا ہے؟ وہی جو انسان ہوگا۔ مقام شبیری کی ابتدا تو یہی ہے کہ شیطانیت کو اپنے سامنے سرنگوں کر لیا جائے، اور یہی مقصد انسانیت ہے۔ صرف نیکی کی طاقت کو اپنے اندر بڑھا لیا جائے جو رب تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ انہوں نے کہا تو میں نے کچھ پوچھنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے بولے، جاؤ، اپنے اندر پریشانی اور خوف کو مت جگا دو۔ یہی شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، وہ خوف کی فضا پیدا کرتا ہے اور انسان کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ تو شیطان اور شیطانیت کے مقابلے میں نکل، صرف اپنے اندر کی اچھائی پر نگاہ رکھ اور انہیں اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے۔ جیسے یہ میلہ اس میں شر کی قوت کو نہتا کر دے، اس کی قوت ہی نہیں رہے گی تو امن رہے گا۔ نیکی والی قوت رکھ اور شر کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گی۔ پھر آنا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، جاؤ اب۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کو کہا تو میں اسی لمحے اٹھ گیا۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، بائک اٹھائی اور وہاں سے نکل آیا۔ واپسی پر میں خود میں ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، لیکن ہمارے گھر میں اجالا تھا۔ اماں نے گھر میں رات کے کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ سارا، اس کا بیٹا مراد، تانی اور سوہنی کے ساتھ چھاکا بھی موجود تھا۔ اماں نے صحن میں ہی دسترخوان لگا دیا۔ ہم بڑے سکون سے کھانا کھا رہے تھے کہ میرا فون بج اٹھا۔ میں نے فون سننے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سوہنی نے روکتے ہوئے کہا، جمال، کھانا تو کھا لو، پھر دیکھ لینا۔ میں نے ہاتھ روک لیا مگر فون مسلسل بجنے لگا تو اماں نے کہا، جمال دیکھ لو نا۔ میں نے فون اٹھا کر سکرین دیکھی تو وہ حویلی سے تھا۔ میں کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے سیکورٹی گارڈ کا انچارج تھا۔ میری آواز سنتے ہی بولا، سر آپ فائرنگ کی آواز سن رہے ہوں گے، حویلی پر حملہ ہوا ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، انہیں کچھ دیر روک کر رکھو، میں ابھی آیا۔ میں نے کہا اور انتہائی تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا، حویلی پر حملہ ہو گیا ہے، جلدی نکلو۔ جب تک میں ہتھیار اٹھا کر نکلا، چھاکے کے ساتھ تانی جا کر کار میں جا بیٹھی تھی۔ میں نے سونی اور سارا کو سختی سے منع کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے باہر نہ نکلنا۔ چھاکا کسی کو فون کر رہا تھا، اسی دوران اس نے تیزی سے کہا، تم نکلو، میں آ رہا ہوں۔ میں کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار بھگا دی۔ گاؤں سے نکل کر جیسے ہی میں سڑک پر آیا تو تانی نے کہا، جمال بہت دھیان سے، ہو سکتا ہے دشمن ہمارے لیے گھات لگائے بیٹھا ہو۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے سوچتے ہوئے کہا، اور کار ایک دم سے اس کچے راستے پر ڈال دی جو حویلی کے پچھلی طرف سے نہر پر جا نکلتی تھی۔ بچپن سے حویلی کا ایک ایک راستہ میں نے سوچا ہوا تھا۔ اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ میں نے کار کچھ فاصلے پر روکی اور نکل کر تقریباً بھاگتے ہوئے آگے بڑھا۔ تانی میرے ساتھ تھی اور وہ مجھ سے ذرا فاصلے پر تھی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہم حویلی کی 4 دیواری تک جا پہنچے۔ چھوٹا دروازہ کھلا، میں تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کافی دور سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ حملہ اتنا بھرپور نہیں تھا یا پھر دشمن کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ میں حویلی کے بغلی دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے 4-5 گن بردار ملازمین کو جرگمال بنائے کھڑے تھے۔ وہ حویلی میں جس حد تک آ چکے تھے وہ تو ایک حقیقت تھی، لیکن میں فائر کرنے سے پہلے پوری طرح جانچ لینا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک رسائی کر چکے ہیں۔ اچانک مجھے شعیب کا خیال آیا۔ میں نے اسے کال ملائی تو اس نے فوراً کال وصول کر لی۔ کہاں ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ میں اس وقت حویلی کی دوسری منزل پر ہوں، اس نے تیزی سے بتایا۔ صورتحال کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نچلی منزل تک وہ آ گئے ہیں، دوسری کی طرف وہ بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے خاموشی چھا گئی ہے، کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی۔ نیچے کیا صورتحال ہے میں نہیں جانتا۔ میں نیچے ہوں، انہیں اوپر نہیں آنے دینا، کوشش کرنا کہ ان میں سے لوگ زندہ پکڑے جائیں، فکر نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر میں فون بند کر دیا۔ میں نے ملجگی روشنی میں تانی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر غضب تھا۔ اس نے سب سن لیا تھا۔ ہم نگاہوں ہی نگاہوں میں پلان ترتیب دے کر خاموشی سے مخالف سمتوں کی جانب بڑھ گئے۔ وہ پانچوں میرے سامنے تھے، 3 ایک طرف تھے اور 2 ایک جانب۔ انہوں نے ملازمین پر گنیں تانی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک طرف سے فائر ہوا، اس کے ساتھ ہی ایک زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھتے کہ میں نے 3 والی قطار میں سے ایک کو نشانہ بنا ڈالا اور فائر کر دیا۔ جب تک وہ فائر کی سمت کا اندازہ کرتے یا بھاگ کر جاتے، 2 مزید فائر ہوئے اور وہ بھی زمین پر تھے۔ ایک آخری بچا تھا، وہ باہر کی جانب بھاگا، اس کے دونوں طرف سے فائر آ لگے۔ اس کے گرتے ہی ملازمین اٹھ گئے۔ میں نے دور ہی سے پوچھا، اندر کتنے لوگ ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، ایک ملازم بولا تو میں نے سامنے آ کر کہا، سب لوگ ایک کمرے میں چلے جاؤ۔ میں اوپر جا کر شعیب سے کہے کہ نیچے آ جائے اور انہیں دیکھے، جو زندہ ہیں اسے سنبھال لے۔ میں نے تیزی سے کہا۔ کہنے کے دوران تانی میرے پاس آ گئی۔ اب ہمیں باہر کی جانب دیکھنا تھا۔ میں اور تانی باہر کی جانب نکلے ہی تھے کہ باہر سے زوردار فائرنگ ہونا شروع ہو گئی۔ 1-2 منٹ یہ بھرپور فائرنگ رہی، پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔
میں محتاط انداز میں آگے بڑھا، تبھی چھاکے کا فون آ گیا۔ کدھر ہو؟ میدان صاف ہے۔ میں گیٹ پر آ رہا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ پھر سونی کا نمبر ملا کر اسے محتاط ہو جانے کا کہا۔ وہ مجھ سے تفصیل پوچھنا چاہتی تھی لیکن وقت نہیں تھا۔ میں گیٹ کے پاس پہنچا تو وہاں چھاکا کئی سارے لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس نے کچھ لوگوں کو زمین پر لٹایا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہی کہا، چھاکے ان سب کو سنبھالو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے کہا اور سامنے کھڑی بائک پر بیٹھا تو تانی میرے پیچھے آ بیٹھی۔ نہ جانے کیوں مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ اس حملے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو میں سمجھ رہا تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ میں ہوا کی رفتار سے اپنے گاؤں کی طرف جا نکلا۔ میں گلی میں پہنچا تو دھک سے رہ گیا۔ وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ گلی میں 3 گاڑیاں اور 2 موٹر سائیکل کھڑے تھے۔ 2 آدمی گیٹ میں گولیاں مار رہے تھے۔ فائرنگ کی آواز سے پورا ماحول خوف سے بھرا ہوا تھا۔ تانی تم یہیں ٹھہرو، میں اوپر کی گلی سے جاتا ہوں۔ جیسے ہی موٹر سائیکل کی لائٹ نظر آئے تم یہ کہتے ہی میں نے اسے دستی بم دے دیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بائک سے نیچے اتر گئی۔ میں اسی وقت واپس مڑا اور بڑک رفتاری سے بڑھا۔ بلا شبہ وہ سونی کو اغوا کرنے کے چکر میں تھے۔ انہوں نے بہت سوچ کر پلان کیا تھا۔ یہ پلان ہمارے درمیان کسی بندے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں گلی کی نکڑ پر پہنچا اور بریک لگا کر جیسے ہی دستی بم کی پن نکالی، گلی میں ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اسی لمحے روشنی ہوئی۔ میں نے بھی بم پھینک دیا۔ اچانک ہی کئی چیخیں بلند ہوئیں۔ ان میں سے کئی میری طرف بھاگے۔ میرے ہاتھ میں آٹومیٹک پسٹل تھا۔ میں نے تاک کر ان کا نشانہ لینا شروع کر دیا۔ گلی کی دوسری نکڑ پر بھی ایسی ہی فائرنگ تھی۔ اس وقت میں حیران رہ گیا جب میرے گھر کی چھت پر سے فائرنگ ہونے لگی۔ اچانک ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ چھت پر سے دستی بم تھا۔ چھت پر بنا کمرہ اسلحے سے بھرا ہوا تھا۔ گلی میں چیخیں، کراہیں اور آہوزاری تھی۔ میں چند منٹ وہیں کھڑا رہا، پھر اسی طرح اوپر سے گھوم کر وہاں چلا گیا جہاں تانی تھی۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور دیوار کی جڑ کے ساتھ بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ میں چونک گیا۔ تانی کا اس طرح پڑے ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے بھاگ کر اسے اٹھایا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کا پورا بازو خون سے لت پت تھا۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جہاں سے خون ابل رہا تھا۔ میرا دماغ اچانک پھر گیا۔ میں نے اس کا پسٹل اٹھایا اور فائرنگ کرنے ہی والا تھا کہ مجھے ایک دم سے خیال آیا، یہ میری بے وقوفی تھی۔ مجھے تانی کو بچانا چاہیے تھا۔ میں نے لمحے میں خود پر قابو پایا اور فون نکال کر چھاکے کا نمبر پش کیا۔ میں گاؤں آ رہا ہوں، جلدی پہنچ، تانی کو فائر لگا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون جیب میں ڈالا اور پسٹل تان لیے۔ سامنے سے فائرنگ ختم ہو چکی تھی۔ شاید وہ لوگ دبک گئے یا پھر بھاگ گئے تھے، اس بات بارے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اچانک چھت پر سے پھر فائرنگ ہوئی مگر نیچے سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں سونی کو فون کر کے پوچھوں۔ میں نے جلدی سے کال ملائی تو لمحوں میں رابطہ ہو گیا۔ میں چھت پر ہوں، میرے ساتھ سارا ہے، اماں اور مراد نیچے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں گلی ہی میں ہوں، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے جان بوجھ کر تانی کے بارے میں اسے نہیں بتایا۔ چھاکا پہنچ گیا تو اس کی کار کی ہیڈ لائٹس میں گلی سے روشنی ہو گئی۔ اس کے ساتھ کافی لوگ تھے جو یکے بعد دیگرے اپنی اپنی گاڑیوں میں وہاں پہنچ گئے۔ گلی روشن ہو گئی۔ مجھے کوئی بندہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اگر کوئی تھا تو وہ چھاکا ہوئی ہو سکتا تھا۔ چھاکے نے تانی کو کار میں ڈالا اور مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر نکل گیا۔ کچھ اس کے ساتھ چلے گئے اور باقی وہیں ٹھہر گئے۔ جو کوئی بھی ہے اسلحہ پھینک کر باہر آ جائے ورنہ دیکھتے ہی گولی مار دوں گا، میں نے اونچی آواز میں کہا تو چند لمحے تک کوئی حرکت نہ ہوئی۔ پھر ایک کار کی سائڈ سے آدمی نکلا۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ زخمی تھا۔ وہ قریب آیا تو اسے لوگوں نے سنبھال لیا۔ اگلی چند منٹ تک کوئی دکھائی نہ دیا تو میں آگے بڑھا۔ میرے ساتھ 2 نوجوان تھے۔ اچانک ایک کار کے پیچھے سے ایک بندے نے فائر کرنا چاہا۔ وہ فائر تو نہ کر سکا، اس سے پہلے ہی 3 فائر اسے لگ گئے۔ وہ ڈکارتا ہوا زمین پر تڑپنے لگا۔ میرے سامنے کئی بے حس و حرکت لوگ پڑے ہوئے تھے جن کا مجھے افسوس تھا۔ وہ ان لوگوں کی حفاظت کر رہے تھے جو انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں تھے۔ پوری گلی میں پھر لیا، کوئی خطرہ نہ رہا تو میں نے سونی کو فون کر کے باہر آنے کا کہا۔ اگلے چند منٹ میں وہ چاروں باہر آئے اور باہر کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ وہ فوراً ہی حویلی کے لیے نکل گئے۔ میں اس زخمی کے پاس گیا اور اسے پوچھا، کس نے بھیجا ہے تم لوگوں کو؟ شاہ زیب نے، ہم اسی کے ساتھ ہی آئے ہیں، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ تو میں نے پوچھا، اس کا فون نمبر بول، میں اسے پوچھ لوں کہ وہ تیرا علاج کرائے گا یا میں کروں؟ میں مر جاؤں گا، مجھے بچا لو، جو کہو گے کروں گا، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے نمبر بتا دیا۔ میں نے شاہ زیب کا نمبر ملایا۔ چند لمحے بعد رابطہ ہو گیا۔ اس نے ہیلو کہا تو میں نے آواز پہچانتے ہوئے کہا، تجھے پتا تو چل گیا ہوگا کہ تیرے سارے بندے یا مارے گئے ہیں یا میرے قبضے میں ہیں۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے بندے بھیجے ہی نہیں تھے۔ یہ تو شروعات ہیں پیارے، میلے تک دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ میلے میں جا سکے، ورنہ وہیں تجھے ختم کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ تو ایسے ہی کسی حملے کی تیاری میں ہوگا، مگر کب تک ایسے حملوں سے بچتا رہے گا؟ اس نے نفرت سے کہا، جب تک میرے رب سائی نے چاہا۔
مجھے کوئی نہیں مار سکتا. باقی رہی بات حملوں کی تو یہ مجھے بھی کرنا آتے ہیں. فرق یہ ہے کہ میں خود آتا ہوں اور تو چوہے کی طرح چھپ جاتا ہے. اور اب تم نے پہل کر لی ہے, انتظار کر, میں تم تک کب پہنچتا ہوں. میں نے اس کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا تو وہ غصے میں بولا, اگر مرد ہے تو ابھی آ جا. کسی میدان میں آؤں یا اس بل میں جہاں تم چھپے بیٹھے ہو؟ ابھی تم اپنے بندے سمیٹ کر لے جاؤ, یقین کرو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. میں نے انتہائی طنز سے کہا تو ایک دم سے فون بند ہو گیا. میں نے زخمی بندے کی جانب دیکھا, اسے ہسپتال پہنچانے کا کہہ کر حویلی کی جانب چل دیا. میں راستے میں چھاکے سے پوچھا, وہ ہسپتال پہنچ چکا تھا؟ تانی کے کندھے, ران اور پنڈلی میں گولیاں لگی تھیں. اس وقت وہ بے ہوش تھی. ابتدائی طبی امداد دے دی گئی تھی اور وہ اسے ضلعی ہسپتال لے کر جانے کی تیاری کر رہا تھا. حویلی میں رنداوا پہنچ چکا تھا. اس نے لاشیں قبضے میں لے لیں اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا. اس وقت میں جسپال کی کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا. صبح کا سورج طلوع ہوا تو پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا. عام تاثر یہی تھا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا. دوسری طرف افواہوں نے سر اٹھا لیا تھا. ہر کوئی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا. ظلم اور احسان جب بھی اور جہاں بھی کیا گیا, اس کی باز گشت سنائی دے رہی تھی. میں حویلی میں تھا جبکہ اماں اور سارا ضلعی ہسپتال چلے گئے تھے. تانی ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی. ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ اسے ہوش میں آنے کے بعد ہی کچھ حتمی بتا سکتے ہیں. اس کے لیے میں اپنے دل میں بہت درد محسوس کر رہا تھا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر اس کے پاس جا پہنچوں. فطری سی بات ہے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو مطمئن ہو جاتا, لیکن اس وقت میں یہاں رہنا بہت ضروری تھا. چھاکا اس وقت تانی کے پاس تھا اور جسپال چلا گیا تھا. رات گئے اس نے مجھ سے رابطہ کیا جب وہ فلائٹ کے لیے ڈپارچر لاؤنج میں تھا. میں نے اسے یہاں کے بارے میں بالکل نہیں بتایا. اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا. نور نگر اور علاقے بھر سے بہت سارے لوگ ہماری حفاظت کے لیے آ گئے جو حویلی کے ارد گرد اور گاؤں میں موجود تھے. میں نے شعیب کے ذمہ لگا دیا کہ انہیں سنبھالے, خام خواہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دیں. ان میں کوئی سازشی بھی ہو سکتے ہیں. رندھاوے سے میری بات ہو چکی تھی. اس کے 8 آدمی مارے گئے تھے. وہ دو شدید زخمی تھے جن کی حالت نازک تھی. ایک خطرے سے باہر تھا. صرف ایک آدمی صحیح سلامت تھا. یہ وہی تھا جس نے اپنا آپ میرے حوالے کیا تھا. وہ بیان دے چکا تھا کہ وہ شاہ کے لیے کام کرتا ہے. اسی نے یہ حملہ کروایا ہے, جبکہ شاہ اس واقعے کا سرے سے انکار کر رہا تھا اور الزام لگایا کہ یہ مجھے پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا. میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. میں نے میلے کے سارے منتظمین کو اپنے پاس بلا لیا تھا. دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے وہ میرے پاس آ گئے. میں نے ایک کمرے میں انہیں احترام سے بٹھایا. چائے آ جانے تک ان کے ساتھ رات والے واقعے پر بات کرتا رہا. تبھی ان میں سے ایک نے کہا, جی بیٹا, میں کیوں بلایا ہمیں؟ کوئی خاص بات؟ خاص ہی نہیں, بہت اہم ہے. کیا آپ سب نہیں سمجھتے کہ اس موقع پر مجھے آپ سے بات کر لینا چاہیے؟ میں نے صاف لفظوں میں کہا, کیونکہ اب میں ان سے کھل کر بات کر لینا چاہتا تھا. کیسی بات بیٹا؟ اسی نے پوچھا تو میں نے کہا, آپ سب میرے لیے بہت محترم ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کریں. میں نے کہا تو دوسرے نے پوچھا, تو کھل کر بات کر بیٹے, کیا بات ہے؟ تو پھر مجھے آپ سب جواب دیں کہ میلے کے بارے میں مجھ سے گارنٹی لینے کا مطلب کیا تھا؟ کس کے کہنے پر آپ نے مجھے کہا یہ سازش بے نقاب ہو چکی ہے کہ میلے میں کسی نے شر ڈالنا ہے؟ میں جانتا ہوں, آپ سے صرف تصدیق چاہتا ہوں. میں نے کافی حد تک سخت لہجے میں کہا. تو ایک دم ان کے چہرے بدل گئے. یہ تم الزام لگا رہے ہو ہم پر؟ میں الزام نہیں, حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ میری بات سے انکار کریں, میں ثبوت دے دوں گا. میں نے پورے اعتماد سے کہا تو ان میں سے ایک بولا, کہاں ہے ثبوت؟ یہ ایسے تھوڑی دوں گا, پورے علاقے کے معززین کو جمع کر کے دوں گا تاکہ وہ آپ سب لوگوں کے بارے میں جان سکیں کہ آپ کس کے اعلیٰ کار ہیں. ذرا سا ثبوت تو اس وقت بھی دے سکتا ہوں. یہ کہہ کر سیل فون نکالا اور رات شاہ زیب سے ہوئی بات کی ریکارڈ کال چلا دی. یہ تیری اور اس کی دشمنی ہے, اس کا میلے سے کیا تعلق؟ ایک نے تیزی سے کہا تو دوسرے نے اس کے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا, یہ سچ ہے جمال, ہم وقاص کی باتوں میں آ گئے تھے. اس نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ میلہ کروائیں اور اس میں وہ تمہیں اپنا ٹارگٹ بنائیں. اب اگر ہم ہٹ دھرمی کریں گے تو مزید ذلیل ہوں گے. میں تو یہ سوچ کر کام چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی لڑائی میں کتنے بے گناہ مارے جا سکتے ہیں. نہیں, میں باز آیا. اس کے یوں کہنے پر باقی خاموش ہو گئے. میں چند لمحے ان کی طرف سے کسی بات کا انتظار کرتا رہا, پھر بولا, اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. بلا شبہ اس میلے میں لڑائی ہوگی اور لازمی بات ہے کہ بے گناہ بھی مارے جا سکتے ہیں. میں تیار ہوں اور اب آپ نے میلہ کروانا ہے. جائیں, جا کر انہیں بتا دیں, دیکھتے ہیں کہ میلے میں کون پہنچتا ہے. میں نے حتمی اور سخت لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے.
شام تک تانی کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹرز نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا تو مجھے کافی سکون ملا۔ چھاکے نے مجھے پوری تفصیل بتائی تو اطمینان ہوا۔ اماں اور سونی کی وجہ سے وہ بہت مطمئن تھے۔ رات گئے جسپال کا کینیڈا سے فون آ گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اسے بھیجنے کی سازش ہی اسی لیے کی گئی تھی کہ وہ حملہ کریں۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے مطمئن کیا۔ اس کی فون کال سن کر میں خود سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اب مجھے خود بڑھ کر ان پر حملہ کرنا چاہیے یا صرف اپنا دفاع ہی کروں۔ اس وقت میری طاقت بکھر گئی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ اس بارے میرے دشمنوں کو ضرور خبر ہوگی۔ ایک سوال میں اب تک نظر انداز کرتا چلا جا رہا تھا کہ وہ کون تھا جسے یہ معلوم تھا کہ کل رات ہم سب حویلی میں نہیں تھے۔ میں اگر پوچھ گچھ کرتا تو یہ بات ان سب کو الرٹ کر سکتی تھی، جو بہرحال میرے لیے نقصان دہ تھی۔ نہ جانے کیوں میرا شک شعیب کی طرف جاتا تھا، لیکن دل نہیں مان رہا تھا۔ دوسری جانب ان کے ہاں میرا ایسا کوئی بندہ نہیں تھا جو ان کے بارے میں مجھے معلومات دے سکے۔ میں ایک طرح سے حصار میں آ گیا تھا، جیسے کوئی کسی کو باندھ کر رکھ دے۔ یہی کیفیت مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ سازشی ہی ایسا کرتے ہیں، دشمن کو زیر کرنے سے پہلے اس کی طاقت کو توڑتے ہیں۔ میں حویلی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا مسلسل یہی سوچتا چلا جا رہا تھا کہ دروازے میں شعیب نمودار ہوا اور وہ یوں کھڑا تھا جیسے اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہو۔ آؤ شعیب، اتنی رات ہو گئی ہے، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، سر کیا یہ ایسے حالات ہیں کہ مجھے سو جانا چاہیے؟ حالات تو ایسے نہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب میں اسے کیا کہتا؟ میرے خاموش ہو جانے پر اس نے کہا، سر اگر آپ اجازت دیں تو میں شاہ نواز کے ڈیرے پر کوئی تھوڑی بہت ہلچل مچا دوں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب انہیں بتا دیا جائے کہ ہم کمزور نہیں، اس نے بے خوفی سے کہا۔ تو میں نے محتاط لہجے میں پوچھا، شعیب جو تم کہہ رہے ہو وہ سمجھ بھی رہے ہو، اور کیا یہ تمہاری آفیشیل ڈیوٹی ہوگی یا تم یہ یہاں کے حالات دیکھ کر کہہ ایسا چاہ رہے ہو؟ میرے پوچھنے پر اس نے چند لمحے سوچا اور پھر بولا، سر یہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ میں آپ کو تفصیل سے اپنی یہاں موجودگی کے بارے میں بتا سکوں۔ پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، پھر میرا خیال ہے میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں گا۔ بولو، میں نے دلچسپی سے کہا۔ سر یہ جو شاہ نواز ہے نا، میرے باپ کا قاتل ہے، یہ اس نے بہت مشکل سے کہا۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، یہاں حالات بہت مشکل ہو گئے تھے تو میری ماں واپس اپنے میکے چکوال چلی گئی۔ میں وہیں پلا بڑا، میرے اندر اسی طرح آج بھی انتقام بھرا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں بھرتی ہوا۔ میں یہاں کے حالات کے بارے میں جانتا تھا۔ شاید آپ نے مجھے نہیں دیکھا جس وقت شاہ نواز کے ڈیرے پر ایکشن ہوا، میں آپ کے ساتھ رہتا تھا، میں آپ کو کے کور پر تھا۔ اوہ تو وہ تم تھے، میں نے بے ساختہ کہا اور اس کے چہرے پر دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہوا تھا۔ تبھی وہ بولا، حجی میں ہی تھا، وہاں پہلا فائر میں نے کیا تھا۔ مجھے یہ امید تھی کہ میں شاہ نواز کو وہیں ختم کر لوں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا، وہ پکڑا گیا۔ کوئی ثبوت اس لیے نہیں ملا کہ وہ سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، یہاں سے اطلاعات آتی رہیں کہ وہ علاقے پر وہی دبدبہ چاہتا ہے، خفیہ طاقتیں اس کی مدد کو آن پہنچی ہیں، اسی لیے ہمارا نیٹ ورک حرکت میں آ گیا۔ میں نے اپنے آفیسر کے ساتھ مل کر ایک پورا پلان ترتیب دیا، اس میں میرا اپنا ذاتی انتقام بھی شامل ہے جو مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ میرا کسی پر احسان نہیں، بلکہ میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ کے سہارے میں کامیابی حاصل کر پاؤں گا، اس لیے یہاں آپ کے علم میں لائے بغیر میں کچھ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بھی پہلے ایک سوال یہ بھی ہے، یہاں سے کسی نے ادھر اطلاع دی ہوگی کہ ہم سب، میں نے کہنا چاہا تو وہ بولا، وہ میں نے پکڑ لیا ہے اور اس وقت میرے قبضے میں ہے، ایک معمولی سیکورٹی گارڈ تھا یہاں، میں اسی پر ہی کھیلنے جا رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ بہت بڑا کام کیا ہے تم نے، میں ایک دم سے خوش ہو گیا۔ تو وہ تیزی سے بولا، یہ حملہ بغیر کسی پلان کے عجلت میں تھا، انہیں شام کے وقت خبر ملی اور انہوں نے چڑھائی کر دی، اگر حملہ کسی پلان کے تحت ہوتا تو اب تک وہ حویلی پر قبضہ کر چکے ہوتے یا سونی بی بی اغوا ہو چکی ہوتی۔ تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ سب تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ اگر ان کے 2 آدمی یہاں ہیں تو ہمارے 3 بندے وہاں پر ہیں اور وہ آفیشیل ڈیوٹی پر ہیں۔ میں نے بہرحال سیکورٹی کا ایک نیا پلان بنا لیا ہے، وہ میں آ کر بتاتا ہوں، پہلے میں خیر اب تم کیا کھیل کھیلنا جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، اس وقت شاہ نواز اپنے گھر ہے، شاہ زیب اور ملک سجاد اسی کے ڈیرے پر ہیں، میں اسی مخبر کے ذریعے انہیں پیغام دوں کہ آپ یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں۔ تانی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، حویلی خالی ہے، ملازمین ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے ہوئے ہیں، پھر وہ جو رد عمل کریں گے میں اسی کے مطابق اپنا کام کروں گا، مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ عجلت میں گاڑی لے کر نکل جاؤں۔ میں نے محتاط انداز میں پوچھا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی سر، تاکہ جو باہر مخبر بیٹھا ہے وہ بھی انہیں اس اطلاع کی تصدیق کر دے۔
اوکے میں نکلتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اسی وقت اٹھ گیا، میں یہ رسک لینا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تو تھا کہ شاہ نواز کے ڈیرے پر ایکشن کے وقت وہ میرے ساتھ تھا۔ باقی جو اس نے کہانی سنائی تھی مجھے اس پر 100% یقین نہیں تھا۔ وہ ایجنٹ ہی کیا جو سیدھی بات کرے، میں اس پر پوری طرح اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فون چھاکے کو اس ساری بات سے آگاہ کر کے بتایا تو وہ بولا، جمال یہ کر گزرو، اس سے رندھاوے کی پوزیشن کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کہیں وہ بھی ہمیں ڈبل کراس تو نہیں کر رہا، اور اس نے شعیب کے ہمارے سر پر جو لا بٹھایا ہے ہمارے بارے میں جاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ تو پھر میں نکل رہا ہوں، میں نے کہا تو وہ بولا، میں تمہیں دوبارہ کال کر کے بتاتا ہوں، تب نکلنا۔ میں یہاں بھی یہ ڈرامہ کرتا ہوں کہ تانی کی طبیعت بہت خراب ہے، ممکن ہے ان کا یہاں کوئی مخبر ہو۔ اوکے میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ رات کو آخری پہر حویلی کے پورچ میں اچھا خاصا ہنگامہ کیا گیا، صرف یہ جتانے کے لیے کہ میں وہاں سے جا رہا ہوں۔ میں اکیلا ہی وہاں سے نکلا تھا۔ گیٹ پر رک کر میں نے سیکورٹی ہیڈ کو ہدایت دی کہ وہ الرٹ رہے، اور نکلتا چلا گیا۔ شہر جانے والی سڑک سے ذرا پہلے چھاکی کی طرف سے بھیجے ہوئے چند بندے کھڑے تھے، میں بھی انہیں پہچانتا تھا۔ وہ سب میرے ساتھ آ بیٹھے۔ میں نے گاڑی شہر کی طرف بھگا دی۔ کافی آگے جا کر میں گاڑی کچے پہ اتاری، وہاں بھیدا میرے لیے بائک لے کر کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر کھڑی کر دی، اور لو بھائی دوستو، تم میں سے صرف ایک میرے ساتھ آ جائے، باقی بھیدے کے ساتھ ڈیرے پر چلے جائیں، یا شہر کا ایک چکر لگاؤ، میں آتا ہوں۔ نہیں جی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کسی مہم پر ہو، ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ نہیں یار، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں خاموشی چاہیے، صرف ایک بندہ جو بائک اچھی طرح چلا لے بس۔ میرے یوں کہنے پر ایک لڑکا نیچے آ گیا۔ اس نے بائک سنبھالا، میں نے پسٹل نیفے میں اڑسا گن کے ساتھ فاضل میگزین نکالے، اور ہم وہاں سے چل دیے۔ ہمارا رخ شاہ نواز کے ڈیرے کی طرف تھا۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے اس ڈیرے کا فاصلہ کم از کم 20 منٹ کا تھا۔ ہمارا یہ سفر کھیتوں کے درمیان کچی سڑکوں سے ہوتا تھا۔ ہم تقریباً 25 منٹ میں ڈیرے کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت آخر شب کے چاند نے اپنا سر نکالا ہوا تھا۔ تم یہیں ٹھہرو بائک کے پاس، اور ہر طرف سے محتاط رہنا، میں نے کہا، اور گن اسے تھما کر قریبی درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ میں نے ڈیرے کی طرف دیکھا، وہاں اچھی خاصی ہلچل تھی۔ پھر ایک دم سے گیٹ کھولا اور 3 گاڑیاں تیزی سے نکل کر چلتی چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد ہی سکون چھا گیا۔ ان میں کون کدھر گیا تھا میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے چھاکے کو فون کر کے بتایا، میری گاڑی ان کے پاس۔ تم کہاں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ تم اکیلے کہیں نکل گئے ہو۔ میں شاہ نواز کے ڈیرے کے باہر ہوں، میں نے بتایا تو اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم وہاں؟ ہاں میں وہاں ہوں، لیکن میری بات سن، اپنے ان دوستوں سے کہو کہ وہ کہیں بھی چھپ کر سکون سے بیٹھ جائیں، سڑک پر نہ رہیں، ممکن ہے میرے چکر میں۔ میں سمجھ گیا، لیکن تم وہاں سے نکلو اور بعد میں ہم دیکھ لیں گے، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو میں نے فون بند کر کے خاموشی پر لگا دیا۔ میں تیزی سے سوچ رہا تھا کہ ان گاڑیوں میں کون ہوگا، کون گیا ہے۔ اگر ان میں شاہ یا ملک سجاد ہیں تو میں ان کے پیچھے جاؤں، وہ اگر نہیں ہیں تو ڈیرے میں ہی کوشش کروں۔ میں بے چین تھا کہ مجھے ان کے بارے میں پتہ چلے۔ میں درخت سے نیچے اتر آیا اور ٹہلنے لگا۔ اچانک مجھے شعیب کا فون آ گیا، تو میں نے فون ریسیو کیا تو وہ بولا، کہاں ہو آپ؟ میں سڑک پر ایک جگہ کھڑا ہوں۔ کیوں؟ اور مجھے کب تک باہر رہنا ہوگا؟ آپ کہیں ادھر ادھر ہو جائیں، ڈیرے سے پتہ چلا ہے کہ شاہ زیب کافی سارے لوگوں کو لے کر نکلا ہے آپ کے لیے، مخبر نے میرے مطابق ہی اطلاع دی ہے۔ تم کہاں ہو؟ میں شاہ نواز کے گھر کے باہر ہوں، ڈیرے پر جانے کے لیے وہ کسی وقت بھی نکل سکتا ہے، شاہ زیب نے اس صورتحال بتا کر وہیں بلوایا ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈیرے پر ملک سجاد ہی ہے، ممکن ہے ہو یا شاہ زیب کے ساتھ نکل گیا ہو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پتہ کرو، ڈیرے کے اندر کی صورتحال کا پتہ کرو، اگر ملک وہاں نہیں ہے تو شاہ نواز نے وہاں کیا کرنے جانا ہے۔ میں نے کہا ہی تھا کہ وہ تیزی سے بولا، وہ نکل آیا ہے بعد میں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں جھنجھلا کر رہ گیا، میرا ڈیرے پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میں اکیلے رندھاوے اندھا دھند ڈیرے میں گھس بھی جاتا اور وہاں کوئی نہیں ہوتا تو پھر بھی مایوس ہی ہونا تھا، اور پھر یہ بہت بڑا رسک تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا، اگر وہ یہاں نہیں تو ان 3 گاڑیوں میں سے کسی ایک میں تو ہوں گے، وہ میرے شکار پر نکلے ہیں تو کیوں نہ میں ان کا شکار کروں۔ یہ سوچتے ہی میں بائک کی طرف بڑھا، لڑکا میرے انتظار میں تھا۔ میں نے اس سے گن پکڑی تو وہ بائک پر جا بیٹھا۔ میرے بیٹھنے تک اس نے بائک سٹارٹ کی، میں نے اسے راستہ بتا دیا۔ اگلے چند لمحوں میں ہم وہاں سے نکل پڑے۔ واپس پکی سڑک پر آتے ہمیں اتنا ہی وقت لگا تھا۔ میں راستے میں اسے سمجھاتا ہوا آیا کہ کسی صورتحال میں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اس لڑکے نے کہا، بھائی جی میں رابطہ کروں گاڑی والوں سے؟ ہاں انہیں بتاؤ کہ ہم کہاں پر ہیں۔ وہ لڑکا ان سے رابطہ کرنے لگا، وہ ہم سے کچھ فاصلے پر ایک ڈیرے سے ہمارے انتظار میں تھے۔ اس نے اپنی پوزیشن بتا کر فوراً آ جانے کو کہا۔ ہم وہیں کھڑے انتظار کرتے ہوئے اس سمت دیکھ رہے تھے جدھر سے ہماری گاڑی نے آنا تھا۔ انہی لمحات میں جب کہ ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں،
مخالف سمت سے 3 گاڑیاں آتی ہوئی دکھائی دیں۔ میرا دوران خون ایک دم سے تیز ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا تینوں گاڑیاں تیزی سے قریب آ رہی تھیں۔ میں نے لڑکے کو بائک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گیا اور میں نے بائک سٹارٹ کر لیا۔ میں نے گن سیدھی کر لی۔ وہ تینوں گاڑیاں سڑک کے درمیان یوں رک گئیں کہ انہوں نے راستہ روک لیا۔ ہماری گاڑی ان سے کچھ فاصلے پر رکی ہی تھی کہ کئی سارے لوگوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ تیز روشنی میں ان سب کی نقل و حرکت دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان والی گاڑی میں سے پسٹل لیے شاہ نکلا۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اسی لمحے لڑکے نے جگہ بدل لی۔ میں نے دیکھا شاہ لڑکھڑاتا ہوا سڑک پر گر گیا۔ وہاں موجود سبھی لوگ اچانک آفتاب پر چونک گئے۔ وہ تو سامنے کی گاڑی کو نشانہ بنانے والے تھے، لیکن ایک سائیڈ سے حملہ ہو جائے گا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے فائرنگ نہیں روکی۔ ہماری گاڑی کی طرف سے بھی فائرنگ ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کتنے تھے، لیکن جو میری رینج میں آ جاتا وہ بچتا نہیں تھا۔ لمحوں میں سڑک پر لاشیں بکھر گئیں۔ اچانک آگے والی گاڑی دھماکے سے پھٹ گئی۔ شاید ٹینکی میں کوئی بلٹ جا گھسی تھی۔ اسی وقت پچھلی گاڑی مڑی اور پھر وہ بھاگتی چلی گئی۔ کچھ دیر ہی میں سکون ہو گیا۔ میں اپنی گاڑی تک گیا، وہاں سے ٹارچ لی اور دور ہی سے دیکھنے لگا کہ شاہ زیب ہے یا اسے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ وہ ایک طرف پڑا تھا۔ میں نے 2 لڑکوں کو اپنے کور پر لیا اور اس کی جانب بڑھا۔ باقی لوگوں کو پھیلا دیا تھا کہ اگر کوئی دبکا پڑا تو اسے پکڑ لیا جائے۔ میں شاہ زیب کے پاس پہنچ گیا تو وہ بہت مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ اس کے سینے پر گولی لگی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ میری طرف دیکھ کر اس کے چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ اب بھی اگر تم کہو کہ دوبارہ اس علاقے میں نہیں آؤ گے تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا تو اس نے مجھ پر تھوک دینا چاہا، تو میں نے اپنے پسٹل کی نال اس کے منہ پر رکھتے ہوئے کہا، ممکن ہے کل صبح تمہیں کوئی پہچان بھی نہ پائے کہ تم شاہ زیب ہو۔ گھٹیا باپ کی گھٹیا اولاد، کوئی گھٹیا حرکت مت کرنا۔ میری بات سن کر اس کے وجود میں ایک بار کی جنبش ہوئی اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ ان میں ملک سجاد بھی تھا یا نہیں۔ میں نے ایک نگاہ سڑک پر پڑے لوگوں پر ڈالی اور فوراً ہی وہاں سے نکل جانے کے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس وقت میں پکی سڑک سے اتر کر حویلی جانے والی سڑک پر تھا۔ اس وقت میں ان سب لوگوں کو اتار چکا تھا جب چاکی کی کال آئی۔ اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، تم نے شاہ زیب کو پار کر دیا؟ تم تو مجھے روک رہے تھے، وہ میرا شکار کرنے نکلا تھا، خیر آ کر تفصیل پوچھ لینا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ حویلی پہنچا تو پو پھوٹ چکی تھی۔ میں نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ میں فریش ہو کر بیٹھا چائے پی رہا تھا جب شعیب آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سرمستی بھری مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ میں نے دور ہی سے انتہائی جذباتی ہوتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ وہ میری قریب آتے ہوئے بولا، میں نے اپنا انتقام لے لیا، کر دیا شاہ نواز کا کام، وہ نہیں رہا اس دنیا میں۔ میں نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، مبارک ہو۔ پھر اسے الگ کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن ان حیوانوں، سانپوں اور موذی جانوروں کو مار دینے کا حکم ہے جو انسانوں کے لیے ضرر رساں ہو جائیں۔ خیر کیسے ہوا سب؟ میں بیٹھ گیا تو وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں اس کے گھر کے سامنے اس کی طاق میں تھا، میرے ساتھ 2 مزید لوگ تھے۔ گیٹ کھلا اور اس کی گاڑی باہر نکلی تو اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا ہم 3 طرف کھڑے تھے، اس پر برسٹ مارے۔ اس کا گارڈز کو موقع ہی نہیں ملا کہ ہم پر فائر کر سکے۔ تمہیں کیسے یقین کہ وہ ختم ہو گیا؟ کوئی خبر، کوئی اطلاع؟ میں نے پوچھا۔ سارے علاقے میں یہ اطلاع پھیل چکی ہے، بلکہ شاہ زیب کے مرنے کے بھی، بلکہ ملک سجاد تو یہ سنتے ہی واپس بھاگ گیا۔ ڈیرا سنسان پڑا ہے، کوئی اشتہاری وہاں نہیں۔ اس کا بیٹا ہی ہے جو لندن سے آ رہا ہے، وہ دیکھیں کیا کرتا ہے۔ شاہ زیب والی تو نسل ہی ختم ہو گئی، اس نے دبے دبے جوش سے بتایا، لیکن شادین کی تو ہے، اس کی بیٹی بی بی سوہنی۔ میں نے اسے یاد دلایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تبھی میں نے کہا، خیر تم اب الرٹ رہنا، پورے علاقے کی خبر رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جی بہتر، اس نے کہا اور اٹھ گیا۔ میں کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا، کم از کم اب یہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، صرف قانونی کارروائیاں تھیں۔ سورج کافی اونچا چڑھا آ رہا تھا جب میں کار میں سوار مسافر شاہ کے تھڑے کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ درویش مجھے وہاں ضرور ملے گا جس نے میرے اندر ایک نیا حوصلہ بھر دیا تھا۔ ایک ذرا سی بات سے میرے اندر بلبلہ پیدا ہو گیا۔ وہ میلہ جو میرے لیے چیلنج بن رہا تھا، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں وہاں پہنچا تو اسی درویش کو وہیں برگد کے درخت کے نیچے پایا۔ اس دن وہ صوفی دھونی رمائے بیٹھا تھا۔ میں جب کار سے اتر رہا تھا تو اس نے نگاہ بھر کر میری طرف دیکھا، پھر جب تک میں اس کے قریب جا کر بیٹھ نہیں گیا وہ مٹی کے پیالوں میں چائے پھینٹتا رہا۔ میں سکون سے بیٹھ گیا تو اس نے ایک پیالہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے پی لے، آج ہماری چائے پی کر بھی دیکھ۔ درویش نے کہا تو میں نے وہ پیالہ لیا اور چائے کا سپ لیا۔ گڑ والی چائے نے بہت مزیدار تھی۔ وہ اس وقت تک خاموش رہا جب تک میرا اور اس کا پیالہ خالی نہیں ہو گیا۔
تو اس نے اپنے لب صاف کیے اور بولا، مٹی کے اس پیالے میں چائے ہم نے خود ڈالی اور خود ہی مزے سے پی لی۔ سواد تو چائے کا ہی تھا نا، کہ ہم نے اس میں ڈالی ہی چائے تھی۔ اب اگر ہم اس میں دودھ ڈالتے تو مزہ دودھ ہی کا آنا تھا، پانی ڈالتے تو پانی کا، یا پھر بھنگ ڈالتے تو پھر بھنگ نے اپنا رنگ دکھانا تھا۔ جی ظاہر ہے جو چیز بھی اس میں ڈالی جائے گی مزہ تو اسی کا آنا ہے نا۔ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، تیرا اور میرا وجود مٹی کا ہے، اس میں جو ڈالنا ہے وہ ہم نے ہی ڈالنا ہے۔ اس وجود میں نیکی ہوگی تو نیکی کی لذت سے آشنا ہوگا، اگر برائی ہے تو اس کا سواد ہی پائے گا۔ جو بھی جس میں ہوگی وہی اسے محسوس کرے گا، اب وہ اپنے اندر جھانکے گا تو ہی اسے پتا چلے گا نا۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا، جی بالکل، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ میں نے کہا، اور ہاں یہ فطرت ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے عاجزی سے کہہ دیا، جی نہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا۔ تو پھر غور کر، یہ سارا نظام جو تیری نگاہ میں ہے اگر کشش کے تحت ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے نا تو یہ تجسس بھی ابھارتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجسس آخر کہاں ابھرتا ہے؟ کسی درخت میں تو نہیں ابھرتا، تجسس کا ظہور وہیں ہوگا جہاں یہ پڑا ہوگا، یہ کسی قوت ہی کے تحت ابھرتا ہے، اور جس میں سے ابھرتا ہے وہاں تجسس کے ابھرنے کا مقصد تو ہوگا۔ یہ باہر کی کائنات اپنی طرف متوجہ کر کے انسان کے اندر تجسس پیدا کر دیتی ہے، تو کیوں؟ اس کا بڑا سیدھا اور سادہ سا جواب ہے کہ انسان اس فطرت کو سمجھے، اور اسے تب سمجھے گا جب وہ اپنے آپ کو سمجھے گا۔ اب دیکھ، چھوٹی سی بات ہے، کیا تم سرخ رنگ کی وضاحت کر سکتے ہو کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہی درست ہے؟ دن کے وقت جو چیز جس طرح دکھائی دیتی ہے وہ اور رات کو کسی اور طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ سب اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ اس جہان رنگ و بو میں اترے گا، اور انسان کے سوا کوئی دوسرا نہیں اترتا، کیونکہ بابا جی اسے یہ صلاحیتیں عطا کر دی گئی ہیں نا، اور وہ اسی بلبوتے پر وہ سمجھ سکتا ہے۔ میں نے کہا، اسے صلاحیتیں کیوں دی گئیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے لمحہ بھر کر رک کر کہا، رب تعالیٰ کی عنایت سے اسی مادی دنیا میں اسی خاک سے انسان خود کو بناتا بھی ہے اور خود کو توڑ بھی لیتا ہے۔ وہ اپنے بارے میں اور اس کائنات کو بھی جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایسے منصب فائز ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے اپنا نائب مقرر کر دیا، اس عرض کا خلیفہ بنا دیا، کیونکہ یہی وہ ہستی ہے جو خود اپنی معرفت اپنے آپ سے خود حاصل کرتی ہے۔ اس کا ادراک اس عزازیل کو تھا، اس نے انکار کیا تو آدم کی ہستی کا کیا، اور نافرمانی رب تعالیٰ کی ہوئی۔ میں یہ بات تو سمجھ گیا ہوں بابا جی کہ انسان کا وجود ہی سے سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شیطانیت بھی۔ میں نے کہا تو وہ بولے، بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، خاک پڑی ہوئی تھی لیکن اس میں زندگی نہیں تھی، رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور اس خاک میں زندگی پیدا ہو گئی، کن میں ہر شے رکھ دی جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو اس کن کا ظہور اس زمین پر کرتا چلا جا رہا ہے، یہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی خلافت کا باعث ہی تو ہے۔ سورج کا چمکتا کون دیکھ رہا ہے، چاند کو چاندنی کو کون دے رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت کر پاتا ہے جب یہ اپنے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ بھی شیطانیت ہی ہے کہ وہ فقط اسی کائنات میں غرق ہو جائے اور اسے اس معیار پر نہ دیکھے جو عین انسانیت ہے۔ عین انسانیت کا معیار اسے اس وقت ملے گا جب وہ خود کو باحیثیت انسان دیکھے اور اسی نگاہ سے اس کائنات کو پرکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی عین فطرت ہے اور برائی شیطانیت کیوں ہے کہ وہ اسے نیکی سے غافل کر دیتی ہے۔ میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولے، خود اپنے آپ پر نگاہ رکھنا ہی نیکی ہے، اور یہی عین فطرت ہے، فطرت کا سیدھا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ ساری کشمکش کیوں؟ رب تعالیٰ چاہتے تو سیدھے سیدھے انسان کو اسی کام پر لگا دیتے۔ میں نے محض ان سے سیکھنے کی غرض سے ایک نئی بات کہہ دی تو وہ ذرا مسکرائے اور بولے، تمہیں پھر ایک چھوٹی سی کہانی سننی پڑے گی، اور وہ کہانی تجھے پھر کسی وقت سنائیں گے۔ اس وقت تو صرف ایک بات سمجھ لے کہ نیکی عین فطرت ہے اور انسان کی یہ کشمکش برائی پر غالب آنا ہے، یہاں تک کہ شیطانیت کو متین کر لینا ہی اس کا مقصد ہے۔ اچھائی کو سرفرازی اور برائی کو سرنگو کرنا ہی انسانیت ہے۔ یہی کشمکش انسان کا کردار بناتی ہے، جہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وجود میں کیا ہے۔ نیکی کی خوشبو، منافقت کا سرانہ دیا، برائی کا اندھیرا۔ تو اس کا مطلب جو میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولے، مطلب جو بھی ہے، اس مٹی کے پیالے میں جو کچھ ڈالنا ہے تو نے ڈالا ہے، اور اس میں سے باہر وہی کچھ آنا ہے جو تو نے ڈالا ہے، ذائقہ بھی تو نے چکھنا ہے، تیرے ہی ثواب دید ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اب تو جا اور میلے کی تیاری کر اور اپنے ساتھی کو گھر لے آ، وہ بیچاری بھی تو میلہ دیکھے نا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس پڑی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں، انہیں سلگتی ہوئی لکڑیوں پر رکھ دیا اور
اٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مزید باتیں نہیں ہوں گی۔ میں نے اٹھ کر اس کھلے میدان کو دیکھا، یوں ہی لمحے گزر گئے۔ میں کار میں بیٹھا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ مجھے گھر آئے کچھ وقت گزرا تھا کہ چھاکے کا فون آ گیا۔ یار تانی ضد کر رہی ہے کہ وہ ہسپتال میں نہیں رہنا چاہتی، واپس آنا چاہتی ہے، کیا کروں؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے بات کی ہے، ان کا تو یہی کہنا ہے کہ اب بس پٹی بدلنا ہے، اس کی دیکھ بھال ہو جائے تو آپ لوگ جا سکتے ہو۔ وہ اطمینان سے بولا، اسے لے آؤ یہاں، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اسی وقت میں نے میلے کے منتظم کو فون کیا اور پوچھا، کب دے رہے ہیں میلے کی تاریخ؟ وہی جس تاریخ پر ہر سال میلہ ہوتا ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، پھر تو چند دن رہ گئے ہیں، علاقے میں کرو اعلان، اس بار جتنے بھی انعام ہوں گے میری طرف سے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو میں نے فون بند کر دیا۔ جسپال کی فلائٹ چندی گڑھ کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اتری تو اس کے حواس پوری طرح جاگ گئے۔ دن کے 10 بج چکے تھے۔ اسے احساس تھا کہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے اسے 11 بج جائیں گے۔ اس وقت اگرچہ اس کے کیس نہیں تھے لیکن پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ سکھوں کی نئی نسل کی طرح اس نے بس نشاندہی کے طور پر ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، یوں جیسے دن کا شیو بڑا ہوا ہو۔ سامان کے نام پر اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ امیگریشن سے فراغت کے بعد وہ باہر آیا تو ایک نوجوان سکھ اس کی جانب بڑھا۔ جسپال سنگھ ڈھلوں جی، آپ کے سواگت کے لیے۔ جی میں گرمیت سنگھ، ست سری اکال۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اسے خوش آمدید کہا۔ جسپال نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ اسی طرح ہاتھ جوڑ کر جواب دیتے ہوئے کہا، ست سری اکال جی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا تو گرمیت نے جلدی سے ایک فون سیٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، لو جی کر لیں بات۔ جسپال نے فون پکڑا اور جسمندر کے نمبر پش کیے تو اسی بیل پر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ ٹھیک ہے جسپال، اس کے ساتھ چلے جاؤ، اپنا ہی لڑکا ہے۔ تصدیق ہو جانے کے بعد اس نے اپنا سامان اس کے حوالے کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک 4 ویل جیپ میں وہ ایئرپورٹ سے نکل رہے تھے۔ جسپال نے بمشکل 1 ہفتہ کینیڈا میں گزارا تھا۔ جاتے ہی اس کی ملاقات جسمندر سے ہوئی۔ وہ 2 دن اس کے ساتھ رہا تھا۔ ان میں بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سارے منصوبے ان دونوں کے درمیان زیر بحث آئے۔ وہ اوگی پنڈی جانا چاہتا تھا کہ 2 دن پہلے اچانک جسمندر اس سے ملا۔ جسپال، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اوگی پنڈ جانے سے پہلے تم چندی گڑھ جاؤ تو کیا تم چلے جاؤ گے؟ معاملہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ تمہیں وہاں جا کر تفصیل سے معلوم ہو جائے گا۔ یہ مہم اگر کامیاب ہوگی تو سمجھو تم نے خالصتان تحریک کی بہت بڑی خدمت کر دی، اور میرے ساتھ تمہیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا یہ وقت بتائے گا۔ کل کس نے دیکھا ہے میری جان، تم آج کی بات کر، آج ہی سب کچھ ہے، فائدہ تیرا ہو یا میرا ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ جسپال ایک دم سے مان گیا۔ اسی وقت جب ان میں طے ہو گیا ہفتے کے اختتام پر وہ بھارت آ گیا۔ ان کا سفر اختتام سیکٹر 8 کے علاقے میں گوف روڈ کی طرف سے اندر کی جانب ایک 2 منزلہ سفید بنگلے کے سامنے ہوا۔ یہ چندی گڑھ کا وہ علاقہ تھا جس کے مغرب کی جانب سکنا گھیل تھی۔ فضا میں آبی علاقے کا مخصوص اور احساس پوری طرح موجود تھا۔ یہاں زیادہ تر نئے طرز کے گھر اور عمارتیں تھیں۔ دیکھ بھال کی وجہ سے وہ علاقہ صاف ستھرائی دکھائی دے رہا تھا۔ اس بلڈنگ کے ارد گرد اچھا خاصا سبزہ تھا۔ بڑا سا گیٹ پار کرنے کے بعد وہ پورچ میں پہنچے۔ سامنے بڑا سا داخلی دروازہ تھا۔ دروازہ گرمیت نے چابی سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ تبھی اس کی نگاہ ڈرائنگ روم میں موجود ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ صوفے پر ٹیڑے میڑے سے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ انتہائی مختصر سی شارٹس، ایک دھجی نما شرٹ سے آدھا ادھورا بدن ڈھکا ہوا تھا، الجھے ہوئے لمبے بال، اجڑا ہوا میک اپ سے بے نیاز چہرہ جیسے کئی دنوں سے دھویا ہی نہیں گیا۔ اگرچہ گورے بدن میں گلابی پن تھا لیکن اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کی بڑی بڑی مخمور نگاہیں جسپال پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پہلی نگاہ میں جسپال کو اس کا چہرہ اجنبی نہیں لگا، بلکہ یہ محسوس ہوا جیسے اس لڑکی کو پہلے اس نے کہیں دیکھا ہو۔ جسپال کی نگاہ اس لڑکی سے ہٹ کر میز پر پڑی تو اس لڑکی کے مدہوش ہونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ مہنگے برانڈ کی شراب کی آدھی سے زیادہ خالی بوتل کے ساتھ گلاس رکھا ہوا تھا۔ جسپال کی طرف دیکھ کر وہ لڑکی ذرا سا مسکرائی، پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، میرے اس اجڑے ہوئے گھر میں خوش آمدید۔ مجھے پتا ہے تمہیں شاید یہ سب اچھا نہ لگا ہو، لیکن مجبوری ہے، میں ایسی ہی ہوں۔ میں نیہا ہوں، نیہا اگروال، اپنے گھر میں تجھے ویلکم کہتی ہوں، بیٹھو۔ جسپال نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اگلے لمحے اس کا ٹھنڈا ہاتھ چھوڑ کر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس دوران گرمیت اس کا سامان رکھ کر واپس آ گیا۔ بھائی جی کیا پینا پسند کریں گے؟ ٹھنڈا، چائے، کافی، کچھ بھی جو بولیں تو، اس نے آتے پوچھا اور بوتل کی جانب اشارہ کر دیا، جسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا، چائے پلا دو۔ جی ٹھیک ہے بھائی جی، یہ کہہ کر وہ جلدی سے پلٹ گیا۔ جسپال یہ سوچے چلا جا رہا تھا کہ اس لڑکی کا چہرہ اور نام اسے جانا پہچانا کیوں لگ رہا ہے۔
وہ یہی سوچ رہا تھا کہ نیہا بولی، تم اسی طرح شرمیلے ہو یا اداکاری کر رہے ہو؟ مجھے کیسے ہونا چاہیے تھا؟ جسپال نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ ایک دم سے کہا لگا کر بولی، تجھے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ جیسے تم میری مدد نہیں کر پاؤ گے، لیکن دل نے کہا کہ نہیں، تم ضرور میری مدد کرو گے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیا چاہتی ہو اور آخر مسئلہ کیا ہے۔ مجھے سب بات ذرا تفصیل سے پتہ چلے گی تو ہی میں کچھ بتاؤں گا۔